صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. کسان جب اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے. فیکٹری کا مالک جب گوڈاؤن کے اندر اپنے پروڈکٹ کو بڑھا ہوا دیکھتا ہے، بنا ہوا دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح طلب عزیز کو آگے بڑھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ادارے کے ذمہ داران جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ متعدد بچے، پتہ نہیں 7 ہیں، 8 بچوں نے آج اپنے سر کے اوپر دستار باندھی. جی ان کے اساتذہ نے ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی. آج ان بچوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ الحمدللہ ہمارے سینے قرآن پاک کے نور سے منور ہو گئے اور 30 پاروں کے ہم حافظ قرآن بن گئے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا جن کے سینے میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن تھے. اور آج سے ان بچوں کے سینوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی. اس لیے کہ محبوب کے سینے میں تلاش کرو تو قرآن اور ان کے سینے میں تلاش کرو تو قرآن، تو قدر مشترک ایک چیز حاصل ہو گئی. یہ کتنی بڑی مشابہت ہے. اس لیے پیارے بچوں، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اب دنیا کے بازاروں میں گھومتے مت پھرنا. کار والے اور بہار والوں کو، شوٹ والوں اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا. اللہ پاک نے وہ دولت آپ کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. گو کہ آپ کی جیب کی تلاشی لی جائے تو اس وقت آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے بڑے بڑے دسترخوان بچھا کے رکھے ہیں. لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی محنت اور کر لو، تھوڑی سی استقامت کے ساتھ اور جم جاؤ، پھر جدھر کو نکلو گے اللہ تعالیٰ مقبولیت کی اور محبوبیت کی ہوائیں چلائیں گے. آپ جس گھر میں جہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے وہ بستر شاعر اللہ بن جائے گا. لوگ اس کو چوم چاٹ کے رکھیں گے. حضرت حافظ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اس بستر پہ آرام کیا تھا، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس کمرے میں آرام فرمایا تھا، اس مصلی پہ نماز پڑھی تھی. وہ چیزیں نشانی بن جائیں گی. لیکن آپ بنے تو صحیح اس قابل. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا.
کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ یہ بچے جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، سر پہ دستار رکھے ہوئے، سجائے ہوئے، یہ ایک ہی دن میں تیار نہیں ہوئے۔ کسی کو سال لگا، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے، اور کیسے کیسے مجاہدے، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے سہی، یہ تو ان کا دل جانتا ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ نفس و شیطان نے ان کو بہکایا کہ چلو بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر پیالیاں دھو لیا کریں گے، برتن مانج لیا کریں گے، پیسے بھی مل جائیں گے، کھانے کے لیے کھانا مل جائے گا، رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، اور عیش عیاشی گھومتے پھریں گے، عیش عیاشی کرتے پھریں گے۔ نہ جانے شیطان نے کیسی ہری ہری ان کو سجائی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا اور شیطان کو ناکام فرمایا۔ آج اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ عاجز جب بہت سارے اداروں کے اندر جہاں حفظ کی تکمیل ہوتی ہے اس موقع پر جاتا ہے، کہیں 100 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، کہیں 150 ہوتے ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کئی اداروں کے حفاظ جمع ہو جاتے ہیں جو کئی 100 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حفاظ کے مجمع پر جب یہ عاجز نظر ڈالتا ہے تو میرے ذہن کے اندر ایک داستان سی جو ہے بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ان بچوں میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے۔ ان بچوں پہ آج کیا گزر رہی ہوگی۔ اس لیے کہ جلسے کی تکمیل کے بعد ہر باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کندھے پہ بٹھائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ کو چومے گا، پیشانی کو چومے گا، لیکن وہ حافظ قرآن بچہ جو یتیم ہے وہ چاروں طرف دیکھے گا، مجھے کوئی چومنے والا نہیں، مجھے کوئی کندھے پہ بٹھانے والا نہیں، مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں۔ جو باپ اب سے 2 سال پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں داخل کرا کے گیا تھا وہ تو قبر میں آرام کر رہا ہے۔ جس والدہ نے مجھے میرا بیگ تیار کیا تھا، میرے کپڑے دھو کر مجھے پریس کر کے بیگ تیار کر کے دیا تھا، وہ والدہ تو قبرستان میں چلی گئی۔ میں گھر جاؤں گا تو سب مجھے دیکھیں گے، لیکن مجھے وہ ہستی نظر نہیں آئے گی جس کو میں بچپن سے ماں کہہ کے پکارتا تھا۔ ان بچوں پہ کیا گزرے گی، ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہر دینی ادارے کے اندر عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ ذاتی وقت ہوتا ہے بچوں کا۔ بچے اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ان کی جو ذاتی ضرورت کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ مدرسے کے صدر دروازے پہ باہر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس لیے کہ یتیم بچوں کو تو حال ہی ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ خوشیاں کم ہوتی ہیں، دل میں غم زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ صدر دروازے پہ کھڑا ہوا باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک کار آتی ہے، کار میں سے ایک خوبرو نوجوان اترتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا یہاں اس نام کا فلاں گاؤں کا ایک بچہ پڑھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ جی انکل میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ بیٹا مجھے ایمرجنسی ہے، جلدی میں آگے جانا ہے، ان کے حوالے مجھے کچھ سامان کرنا ہے، آپ ذرا ان کو بلا دو کہ تمہارے ابو مدرسے کے گیٹ پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ اس کا ساتھی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے تمہارے ابو تمہیں کچھ دینے آئے ہیں اور ان کو ایمرجنسی میں کہ آگے جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ بچہ ہاتھ جھاڑتا ہے اور دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچے کو قریب بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑوں پہ پریس کر کے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ہاٹ پوٹ کے اندر ٹفن کے اندر موجود ہے جو بیگ میں رکھا ہوا ہے، اور لو یہ 1000 روپئے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنا، اور جب ختم ہو جائیں تو اپنے استاد کے فون سے فون کر دینا، میں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اب اس منظر کو جب وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے اس سے رہا نہیں جاتا اور رو پڑتا ہے، سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی، مجھے بھی بیگ بھر کے کپڑے بھیجتی، مجھے بھی گرم کھانا بھیجتی، اور کاش میرے ابا ہوتے وہ بھی میری پیشانی پہ بوسہ دیتے، میرے سر پر دست شفقت پھراتے اور مجھے 1000 روپئے جیب میں ڈال کے جاتے۔ پھر وہ بچہ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ ان آنسوؤں کو لے کر وہ وضو خانے کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور وضو کرتا جاتا ہے، آنسو بہاتا جاتا ہے،
اور ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسو جو اللہ کی نظر میں ہیں وہ ان کو نالی میں بہا دیتا ہے، نالی میں بہا دیتا ہے، اور اپنے غم کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے، اپنے غم کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے۔ اس لیے اس مجمع میں جو فکر مند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو اہل ثروت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دس بستہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی ادارے کے اندر جلسہ ہونے والا ہو اور تکمیل حفظ قرآن کی دستار بندی ہونے والی ہو تو آپ محتم صاحب سے ملو کہ کوئی بچہ یتیم بھی ہے اس میں، کوئی بچہ ایسا نادار کمزور بھی ہے، کوئی بچہ ایسا بھی ہے جو بہت دور دراز سے سینکڑوں میل دور سے آ کر پڑھ رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ تکمیل حفظ کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے اور اس دستار بندی کیا ہوتی ہے، اور کوئی آنے والا نہ ہو اس بچے کا، تو ایسے بچے کی خوشی میں مناؤں گا، ایسے بچے کو راحت میں پہنچاؤں گا، ایسے بچے کی دعوت میں کروں گا، ایسے بچے کو نئے کپڑے میں سلوا کے دوں گا، ایسے بچے کو نئی ٹوپی میں لا کے دوں گا، ایسے بچے کو گھڑی میں ہاتھ میں پہننے کے لیے نئی گھڑی میں لا کے دوں گا، اور ایسے بچے کی فراغت کے بعد، تکمیل کے بعد میرے گھر میں دعوت ہوگی، میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی منائیں گے۔ پھر دیکھیے جو شخص یتیموں کی پاسداری کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برستی ہیں۔ تو یہ بچے ایک دن میں تیار نہیں ہو گئے، نہ جانے کتنے آنسو ان کے بہے ہیں، اور ان سے زیادہ، سب سے زیادہ ان کی تیاری میں ان کی ماؤں نے آنسو بہائے۔ یہ تو کئی مرتبہ مدرسے سے گئے ہوں گے اور ان کو نفس و شیطان بھاری لگا رہا ہوگا کہ حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کہاں ہم پھنس گئے، اور ان بچوں نے کمزور ماں کو الٹیمیٹم دے دیا ہوگا، دیکھو اماں یا تو مجھے رکھ لو یہیں اور مدرسے مت بھیجو ورنہ تم اپنے بیٹے کو کھو دو گی، میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی واپس مڑ کے گھر میں آؤں گا بھی نہیں۔ اب ایسے الٹیمیٹم یہ سنا کر گھر سے چلے ہوں گے، بچہ تو گھر سے چلا آتا ہے، ماں فوراً مصلی بچھاتی اور سو آنسو بہاتی، میرے پیارے رب میرے بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے، نفس و شیطان اس پہ مسلط ہے، وہ ان کو پڑھنے دینا نہیں چاہتا، بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، میرے پیارے اللہ میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، آپ نے حکم دیا، میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں اس کو نیکوں کا سردار بنانا چاہتی ہوں، میرے پیارے اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دیجئے، اس کے دل کو بدل دیجئے، اس کے دل کو پلٹ دیجئے اور اس کو دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ تو کئی مرتبہ بچہ اپنے گھر سے غلط ارادوں کے ساتھ چلتا ہے، غلط ارادوں کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، لیکن ماں کی دعائیں جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچے کے دل کے ارادے کو بدل دیتا ہے اور بچہ آ کر بادل ناخواستہ بھی پڑھ لیتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس شکل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان بچوں نے قربانیاں دی۔ میرا جو مادر وطن ہے اصل میرٹھ ہے، میرٹھ کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں حفاظ بڑے مشہور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہاں کسی ادارے کا جلسہ تھا تو اس عاجز کو بھی بلایا گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹیج کے پیچھے کچھ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا ادارے میں گھوڑے بھی پلتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے والدین گھوڑے لے کر آئے ہیں تاکہ گھوڑوں پہ بٹھا کے اپنے گھروں کے اس بچوں کو لے جائیں، ان کی عزت افزائی کریں۔ میرا دل بھر آیا کہ واقعی ان بچوں کی شاہ نشان تو ایسا ہی کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو جائے اور دوسرے بچوں کی تشجیع ہو جائے، ان کی ہمت افزائی ہو کہ ہمیں بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مدرسوں میں 15 20 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور کوئی والد، کوئی بھائی اپنے بچے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اسکوٹی لے کر آتا ہے نئی، اور کہتا ہے بھائی یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس میں چابی لگائیں اور اس کو لے کر اس پر بیٹھ کر گھر پہ والدہ کی ملاقات کے لے جائیں، یا آپ کی حفظ کی تکمیل پر آپ کو انعام دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اپنی خوشیوں کا اظہار تو ایسے موقعوں پہ کرنا چاہیے، کہاں ہم شادی بیاہوں میں جو ہے خرچ کرتے پھر رہے ہیں اور دکھاوے کرتے پھر رہے ہیں جس میں کوئی برکت نہیں۔ میرے ایک دوست تھے عبدالرشید خان، اللہ پاک نے ان کو سونے کا دل عطا فرمایا تھا، بہت بڑے بلڈر تھے، کئی ان کے مکاتب چلتے تھے۔ جب مکاتب میں سالانہ جلسہ ہوتا تھا، کئی مرتبہ انہوں نے اس عاجز کو ہی بلایا تو اپنی جیب خاص سے تمام بچوں کو انعام دیا کرتے تھے، اور انعام کی بھی عجیب عجیب قسمیں تھیں۔ ایک انعام وہ جو پہلا ہے، ایک انعام وہ جو دوسرا ہے، ایک انعام وہ ہے جو 1 سے 5 میں پہلا آیا ہے، پھر ایک انعام وہ ہے جو پورے سال فل حاضری لگائی،
پھر ایک انعام وہ جو پورے سال بچے نے نماز نہیں چھوڑی. پھر ایک انعام. اچھا اس طرح کے انعام کی ترتیب ہے. اور انعام میں کیا دیتے ہیں؟ اگر لڑکی ہے سونے کے جھومر، چاندی کی پائل. اگر لڑکا ہے تو واٹر کولر، ایئر کولر اور کئی مرتبہ فریز، ایسے سے انعام. اور اساتذہ کو کئی مرتبہ عمرے کا ٹکٹ. اور وہ رشید خان یوں بھی کہتے تھے بھئی یہ اساتذہ نے اس لیے پڑھایا ہے اور اس لیے پڑھا سکے اور اس لیے پڑھانے کے قابل ہوئے ہیں کہ ان کی بیویوں نے ان کی خدمت کی، ان کا دل خوش رکھا، ان کو ٹینشن فری رکھا، تبھی تو یہ پڑھا سکے. ورنہ اگر وہ ان کو ٹینشن دیتی تو یہ کہاں پڑھا سکتے تھے. لہٰذا اساتذہ کی بیویوں کو بھی انعام دیا جاتا ہے اور ان کو کچن کی ان کی ضرورت شاہ نشان دی جاتی تھی. لہٰذا ایک انعام اساتذہ کی بیویوں کو بھی دینا چاہیے. اور اہل ثروت حضرات اگر ان بچوں کو انعام دینے کا ارادہ کرتے ہوں تو ان کی والدہ کو بھی انعام دو، ان کی والدہ کو بھی گفٹ پہنچاؤ کہ اصل میں انعام کی حقیقت میں حقدار تو وہ ہیں کہ انہوں نے ان کو تیار کیا. لیکن کیا کریں، مستورات مستور ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے سارے کام اور سارے اعمال ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو بنایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے، لیکن اس طرف ذہن کسی کا نہیں جاتا. اصل کعبۃ اللہ کے بنانے میں تو اصل ماں ہاجرہ کا کردار تھا. اس لیے کہ وہ اگر قربانی نہ دیتی تو کعبۃ اللہ تو بنتا جہاں بنتا، لیکن اسباب کے درجے میں شاید وہاں نہ بنتا. اس لیے کہ قربانی تو اصل ماں ہاجرہ نے دی. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چل دیے، اب یہ اونٹ کی رکاب پکڑ کر، اس کی لگام پکڑ کر ساتھ چلتی رہی اور 2.25 کلومیٹر کدئی مقام تک پیدل چلتی رہیں اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں. تو آخر میں ان سے یہ پوچھ لوں میں کہ یہ کام اپنی مرضی سے کب کر کے جا رہے ہو، ہمیں جو چھوڑ کے جا رہے ہو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے. جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فوراً نکیل چھوڑ دی اور کہا تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا جذبات ہوں گے حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام کے اس وقت. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تب تو ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا، تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور رہ پڑی وہاں مکہ مکرمہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیے قربانی کعبۃ اللہ کے بنانے میں اصل حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام نے دی، لیکن چونکہ وہ مستورات میں ہیں لہٰذا ان کی قربانی کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا. تو یہ حافظ قرآن بچے نظر آ رہے ہیں، ان کے استاذ نظر آ رہے ہیں، ان کے محتم نظر آ رہے ہیں، اسٹیج نظر آ رہا ہے، ادارہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس منظر کے پس منظر میں جو ماں کی محنت چھپی ہوئی ہے، اس کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. اصل تو اس کا کردار ہے. تو آج کی مبارکبادی میں اور آج کے ان بچوں کی خوشیوں میں سب سے اول، سب سے بڑی مبارکبادی کے حقدار تو وہ ماں ہیں جن کی گودوں میں یہ بچے پل کر بڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو عظمتوں کے ساتھ حیات رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. آج اس ماں کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور پتہ ہے آپ کو 100-200 کلومیٹر دور سے جب یہ بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مدرسہ شروع ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جس دن صبح کو ان بچوں کو نکلنا ہوتا ہے اپنے گھر سے، تو والدہ رات کو بار بار اٹھ کے دیکھتی ہے آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ چارپائی خالی رہے، کل یہ بچہ چلا جائے. اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کئی مرتبہ روتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہ جی میرے بچے کو کامل بنا دیجیے، میرے بچے کو عامل بنا دیجیے، میرے بچے کو عالم بنا دیجیے، عالم بعمل بنا دیجیے. دعائیں کرتی. پھر جب صبح کی اذان ہوتی ہے بچے کو اٹھاتی ہے، جی موسم کے اعتبار سے گرم پانی کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی کپڑے پہناتی ہے، فجر کی نماز کے لیے بھیجتی ہے. بچہ نماز پڑھ کے جب واپس آتا ہے ناشتے کے دسترخوان تیار رہتا ہے، ادھر ناشتے سے فارغ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بچے کے والد کو لو میرے منع کا یہ بیگ سنبھالو اس کو اور میرے بچے کو مدرسے پہنچا کر آؤ. اور اب سے تقریباً 40-45 سال پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا مائیں، عورتیں اکثر اپنے جمپر میں، اپنے قمیض کے اندر جیب تو رکھا نہیں کرتی، تو
اس زمانے میں پلو میں گرہ باندھ لیتی تھی، دوپٹہ کے جو پلو ہوتا تھا اس کے پلو میں گرہ باندھ لیتی تھی، تو اس میں کچھ سکے ہوتے تھے، کچھ روپیے ہوتے تھے، تو جس وقت والد بیگ بچے کا سنبھال لیتا تھا کہ ٹھہرو، پھر اس گرہ کو کھولتی تھی اور وہ پوری کی پوری وہ گرہ اس میں جتنے بھی سکے پیسے ہوتے تھے سارے کے سارے بچے کی جیب میں ڈالتی، بیٹا کبھی بھوک لگے تو کچھ کھا لینا۔ ہائے ہائے، ماؤں نے کیسی قربانیاں دی ہیں ان بچوں کے پیچھے۔ اس لیے ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ افسوس کی بات ہے، امت اپنے علماء کو بجائے سر کا تاج بنانے کے، بجائے ان کو اپنی دستار سمجھنے کے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کو پھٹیچر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل علم حضرات اس فقیر کی دعا کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ میں ہمیشہ ایک دعا کیا کرتا ہوں، میرے پیارے اللہ میری دنیا بھی اتنی اچھی، مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پر آ جائیں۔ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا گھوڑا، میرا گھر، میری ضرورت کی چیزیں اتنی شاندار ہوں کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پر آ جائیں، اور دین کے بارے میں مجھے اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائیے، میرا دین کامل، اکمل اور مکمل بن جائے۔ آج کل کے حال یہ ہے، 20 سال سے اگر کوئی امامت کرتے ہوں ہماری مسجد میں اور دور سے چل کر آتے ہوں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، امام صاحب بہت نیک آدمی۔ اور امام صاحب اگر سائیکل خرید لیں کہ ہو امام صاحب تم تو اڑنے لگے، اب سائیکل پہ آنے پر امام صاحب کو کیا تانے دیتے ہیں کہ اب تو تم اڑنے لگے، اب تمہارے قدم زمین پہ نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، زامبیا سے واپس لوٹ رہا تھا اور جوہانسبرگ سے بمبئی تک کا کنیکشن مس ہو گیا تھا، آگے کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک عرب آئے، وہ پینٹ شرٹ میں تھے، دبئی کی طرف، کہا السلام علیکم، خاص انداز سے سلام کیا، میں سمجھ گیا کہ عرب ہے اگرچہ پینٹ شرٹ میں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا این تسافر متى رحلہ، کہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا رحلہ غائب، میں کہا میری فلائٹ غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا معاملہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کہ لا باس انشاءاللہ ستصل، انشاءاللہ آپ پہنچیں گے۔ پھر پوچھا کہ آپ ای شغل، آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا انا مدرس فی الجامعہ، میں مدرس ہوں، جامعہ کے اندر پڑھاتا ہوں۔ کہا فی الہند جامعہ موجود، ہندوستان میں یونیورسٹیاں، ہندوستان کے اندر اسلامی ادارے موجود ہیں؟ میں نے کہا بہت ہیں، کثیر موجود۔ بات چلتی رہی، پھر انہوں نے پوچھا آپ کا مشاہرہ کیا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی؟ تو میں نے ڈالروں میں ترجمہ کر کے بتایا، 30 یا 35 ڈالر بنتی تھی۔ کہ واللہ اتنا تعجب کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اتنی کم تنخواہ؟ میں نے کہا دیکھو آپ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہو، جو دولت کما کے سیٹ بن کر آپ اس ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی 35 ڈالر کے اندر میں بھی اسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، ہم تو دونوں برابر ہیں۔ جس جہاز میں اڑ کر آپ آئے ہیں ایسے ہی جہاز میں بھی اڑ کر آیا ہوں، اور ایسے میں اڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب میرا کام ہو رہا ہے تو مجھے آپ کو تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، مجھے آپ کے تقوی پر، آپ کے ایمان پر تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب اپنی قوم کے اوپر ہے کہ یہود و نصارہ اپنے پریسٹ کو اور اپنے قائدین کو سونے کی ترازو میں تولتے ہیں، اور اس امت کا کیا حال ہو گیا کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں مسائل بتاتے ہیں، آج ان کو اتنی کم تنخواہ دی ہے، کیسے کیسے مہینہ گزرتا ہوگا۔ بہرحال تو امت کا حال خود یہ ہے، خود اپنے خرچے نہیں دیکھتے، خود اپنے خرچے نہیں دیکھتی، لیکن امام صاحب کی تنخواہ میں اگر 100 روپے کا اضافہ ہو جائے تو فوراً لوگوں کے پیٹ میں دکھتا ہے ان کی تنخواہ کیوں بڑھا دی گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھوکے پیاسے رہیں، یہ ان کے بچے کمزور رہیں، یہ ہر ایک اعتبار سے پھٹی چل رہیں، اور امت کا حال اتنا فاسد ہو چکا ہے۔ اگر امام صاحب کے پیٹ پہ پان کا داغ لگا ہو، پیٹ کے آگے کا جو کرتا ہے یہ دامن پہ پان کی پیک لگی ہوئی ہو، اور ٹوپی ٹیڑھی ہو اور وہ بھی میلی کچیلی ہو، اور داڑھی بھی الول جلول ہو، اور ایک پائنچا اونچا ایک نیچا ہو، تو کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہے، بہت بڑا غافل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ تعلیم سکھائی؟ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے نبی کے تو یہ روشن تعلیمات ہیں۔ بہرحال دوستو، اوپر سے نیچے تک بہت زیادہ جو ہے بگاڑ آ چکا ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنے ایک ایک عمل کی اصلاح کریں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک،
پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ نے ہر موقع ہر گھڑی کا ہمیں کوئی حکم دیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں جی۔ لہٰذا چلیں تو کیسے چلیں، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھائیں تو کیسے کھائیں، پئیں تو کیسے پئیں، پہنیں تو کیسے پہنیں، رہیں تو کیسے رہیں، زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں جی۔ معاشرت کیا، اخلاق کیا، عادات کیا، عبادات کیا، معاملات کیا، تمام کی تمام چیزیں ہماری ایک کلاس ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ صرف مخصوص راستے میں نکلنے کا نام نہیں ہے۔ مومن 24 گھنٹے کا مبلغ ہے، مومن 24 گھنٹے کا داعی ہے۔ اس کا چلنا دعوت، اس کا بیٹھنا دعوت، اس کا بولنا دعوت، اس کی خاموشی دعوت، اس کا سونا دعوت، اس کا کھانا پینا دعوت، ہر چیز کی دعوت ہے۔ اس لیے کہ ایک دعوت ہے قولی، زبان سے کسی کو ہدایت کی طرف بلانا، اور ایک دعوت ہے عملی۔ قولی دعوت کے مقابلے میں عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے، عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اپنے عمل کو شاندار بنائیں، اپنے عمل کو جاندار بنائیں، انفرادی اعمال ہمارے اچھے ہوں، انفرادی شخصیت ہماری ایک نمونہ ہو، تاکہ جب ہم کسی اجتماع کا فرد بنیں تو ہم الگ سے ہی نظر آئیں، اور ہمارا وجود اور ہمارے اخلاق اور ہمارا بیہیو، ہمارا برتاؤ وہ ایک مثالی ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، کچھ سفید لباس پہن لینا، سر پہ ٹوپی رکھ لینا، چہرے پہ داڑھی بڑھا لینا، ہم نے سوچا کہ بس اسلام کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور آج کے دور میں کہا سب سے مضبوط، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، چہرے پہ داڑھی رکھے، سفید لباس پہنے، سر پہ ٹوپی رکھے، یہ مضبوط مسلمان ہے۔ اور اس پہ کچھ اضافہ اور کہا جو سب سے زیادہ گوشت کھائے وہ سب سے کٹر مسلمان ہے، وہ کٹر مسلمان۔ یہ سب پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری تعریفات نہیں دوستو، ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے 8 پہر جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، ہم الول جھلول زندگی نہ گزاریں، ہماری زندگی سسٹمیٹک ہونی چاہیے، ہماری زندگی سسٹمیٹک ہونی چاہیے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے۔ اس عاجز کے ہاں رمضان مبارک میں سورت میں ترکیسر میں بھی لوگ جہاں میں رہتا ہوں اس جگہ کو لوگ خانقاہ کہتے ہیں، وہاں بھی ایک ہفتہ ایک تربیتی نظام چلتا ہے، پہلا عشرہ اور آخری عشرہ میرٹھ کے اندر ایک اسی طرح کا تربیتی نظام چلتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس عاجز نے مہمان کا استقبال کیسے کریں، مہمان کو جب ہم بلائیں اپنے ہاں تو اس کا استقبال کیسے کریں، اس کے اوپر میں نے اور مہمان کیسے بنے 2-3 دن اس پر بیان چلا۔ جب ہم کسی آدمی کو اپنے گھر مہمان بلائیں تو آدمی کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے چل کے کہاں سے آ رہا ہے۔ ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، جب ہوائی جہاز سے آ رہا ہے تو اب اس کے گھر کے آنگن میں تو ایئرپورٹ ہے نہیں، اس کے گاؤں سے یا اس کے گھر سے تو 100-150 کلومیٹر دور ایئرپورٹ ہے، تو یہ کب نکلے ہوں گے اپنے گھر سے، ایئرپورٹ پہ کب پہنچے ہوں گے، اور فلائٹ تو ایسے وقت پر تھی جو ناشتے کا وقت ہوتا ہے، اور آج کل کی ایئر لائنس تو اکثر بخیل ایئر لائنس ہے، اس میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے وہ ہمارے ذوق کا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہاں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، گھر پہ بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایئرپورٹ پہ جس کو لینے کے لیے بھیجیں اس بندے کو یہ چاہیے، اس کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے، وہ جوس کی کوئی بوتل، مشروب کی کوئی بوتل، پانی کی بوتل، ہلکا پھلکا اسنیک ساتھ لے کر جائے تاکہ بیٹھتے کے ساتھ ہی فوراً اکرام کر دے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ آنے والا مہمان شوگر کا مریض ہوتا ہے، اور شوگر کا مریض اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا خطرناک مرض ہے، کئی مرتبہ دوران نماز ایسی بھوک لگتی ہے کہ نماز توڑنے کو دل کرتا ہے، کئی مرتبہ نیند میں سے آدمی اٹھتا ہے اور اتنا شدید بھوک لگتی ہے اس کو کہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی چیز ہے کھانے کو۔ اب ایسا مریض، ایسا مہمان جب آ رہا ہوگا تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ لے کر رکھنا چاہیے۔ پھر جب گھر پر آئے، آتے کے ساتھ ہی اگر کھانے کے نظام میں کچھ تاخیر ہو تو ہلکا پھلکا ناشتہ اس کو کرا دیا جائے۔ اسی طرح جب وہ رات کو سوئے جس خوابگاہ کے اندر، تو وہاں پانی کی بوتل، گلاس، اور گلاس بھی ڈھکا ہوا، اور ڈرائی فروٹ یا فروٹ یا کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھکی ہوئی قریب میں رکھ دی جائے
تاکہ رات کو اگر ضرورت پیش آئے تو اس سے استفادہ کر سکے. یہ مہمانی کے آداب ہیں. اسی طرح اگر ظاہری بات ہے کہ آج کل ہر ایک آدمی کا فون جو ہے ہر آدمی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چلنا پھرنا مشکل. اب جب فون لے کر آ رہا ہے کوئی آدمی تو اسے چارجنگ کی ضرورت ہے. اب چارجنگ آپ نے لائٹ کا پوائنٹ لگایا ہے دروازے کے پاس جو بیڈ سے کافی دور ہے، اب اس کو چارج میں بھی لگانا ہے، اس میں الارم بھی رکھنا ہے، اس میں مس کال بھی دیکھنی ہے، رات کو سوتے سوتے اس کو اپنی آخری ڈاک اور پوسٹ دیکھ کے اس کے جواب بھی کلیئر کرنے ہیں. یہ تو تبھی کر سکے گا نا جب چارجر قریب ہو. تو اگر لائٹ کا بورڈ وہاں نہ ہو تو اس طرح کا ایکسٹینشن باکس لگا کر وہاں تک وائرنگ کھینچ دی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ چارج کرے. یہ آداب ہے دوستو، یہ سلیقہ ہے. اداروں کے اندر انجمنیں ہوتی ہیں اور انجمنوں میں بچوں کو یہ انداز سکھایا جاتا ہے مہمان کو دعوت کیسے دی جائے، مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے، جلسہ کس طرح سے آرگنائز کیا جائے، اسٹیج کیسے بنایا جائے، صدر مہمان کو کہاں بٹھایا جائے. الحمدللہ اس عاجز نے یہ سب سیکھا ہے. دارالعلوم فلاح ادارے کے اندر ہمارے اساتذہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے ذمہ یہ کام لگا کہ اسٹیج بنایا جائے، مہمانوں کا اکرام کیا جائے. تو مہمان صاحب صدر مہمان جہاں بیٹھنے والے تھے وہاں پھول دانی تھی اور گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے. عجیب اللہ کی شان کے اسی گاؤں کا کوئی دیہاتی آدمی آیا اور سیدھا آ کر وہیں آ کر بیٹھ گیا اسی مقام پہ جہاں صدر مہمان بیٹھنے والے تھے. اب ہمارے کام کرنے والے ساتھی تو بڑے اونچے نیچے ہوئے کہ یہ بڈھے میاں کو، یہ ضدی مزاج ہے ان کا، ان کو کون اٹھائے گا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا قیامت ٹوٹی ہے آج. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کرو، کچھ پیسے میں نے جیب میں سے نکالے، باہر جاؤ اور کچھ ناشتے کا سامان لاؤ جلدی سے. چائے ہی ناشتہ آیا اور میں کہا ادھر وہ ناشتہ سجا دو باہر. پھر ایک آدمی کو بھیجا، ایک طالبی کو بھیجا کہ بڑے میاں کے کان میں کہو کہ باہر آپ کے لیے ناشتہ لگایا گیا ہے، آپ تشریف لے کے چلیے. چنانچہ اس بوڑھے میاں کو اٹھایا اور اٹھانے میں ہمارے 150 روپے خرچ ہو گئے جگہ چھڑانے میں. ابھی جو اناؤنسر آواز لگا رہے تھے کہ ذرا کرسیاں چھوڑ دیں میدان میں آ جائیں، تو کرسی لگائی کیوں تھی؟ کرسی لا کے رکھی کیوں تھی؟ اور رکھنی تھی تو کسی سے پوچھتے کہ کہاں رکھی جاتی ہے، اس کا بھی تو ایک سلیقہ ہے. یہ بھی ایک انتظامی امور میں داخل ہیں. ظاہری بات ہے جب لال چمکیلی بھڑکیلی کرسی پہلے سے سجی سجائی رکھی ہوئی ہیں، ہر آنے والا کرسی، یہ تو ہر آدمی چیئرمین ہے. کرسی کو انگریزی میں چیئر کہتے ہیں نا، تو ہر آدمی چیئرمین بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی چیئر پسند. خیر ان کو بٹھایا، پھر 2-3 بچوں کو لگا اب خبردار ان کو بڑے میاں کو ادھر آنے ہی مت دینا، ان کو راستہ ایسا بناؤ کہیں عزت کے ساتھ دوسری جگہ بٹھا دو، یہاں مت آنے دینا ورنہ 100 روپے پھر خرچ ہوں گے، پھر ناشتہ بنانا پڑے گا. خیر تو دوستو بات کہاں سے کہاں نکلی؟ اصل میں یہ ہے کہ دین نام ہم نے صرف عبادات کے نام کو سمجھا ہے، عبادات کے کام کو دین سمجھا ہے. نماز پڑھ لینے کو، قرآن پاک کی تلاوت کر لینے کو، ذکر و اذکار کے کر لینے کو ہم نے دین سمجھا ہے. نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، 24 گھنٹے 8 پہر، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہماری طرف متوجہ ہیں، جس موقع پر جو حکم اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہیں اس کو احسن طریقے سے ہم انجام دیں. یہ ہے دین، یہ ہے دین. جب آپ میزبان ہوں تو مہمان کا اکرام آپ کیسے کریں، اس موقع پر آپ جو ہے جان لڑا دیں، اس وقت آپ حق ادا کر کے رکھ دیں، سامنے والے کا دل خوش ادا کر کے رکھیں. یہ ہے آپ کی میزبانی. آپ کیسے اکرام کریں ان کا، آپ کیسے ان کا احترام کریں، کیسے ان کو آپ راحت پہنچائیں. بہرحال دوستو یہ جو ادارے ہیں ان اداروں کے اندر دین سکھایا جاتا ہے، دین اسلام کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، دین اسلام کی تعلیم سمجھائی جاتی ہے اور ان کے ہاں تربیت کی جاتی ہے. اب یہاں ذرا میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح. جسم کو بنایا اللہ نے مٹی سے اور اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائی. بھوک لگتی ہے مٹی سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتا ہے، فروٹ استعمال کرتا ہے، بھوک دور ہو جاتی ہے. پیاس لگتی ہے مٹی سے نکلا ہوا، کنویں سے بور ویل سے نکلا ہوا پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے. اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں واسطہ بلا واسطہ مٹی سے وابستہ ہیں. تو جسم کو بنایا مٹی سے، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائیں. روح مٹی سے نہیں ہوگی، روح درخت سے نہیں لٹکی، روح کو اللہ پاک نے بھیجا ہے عالم بالا سے، جنت سے. لہٰذا
اس کی غذائیں بھی وہیں سے آتی ہیں، لہذا قرآن پاک کی تلاوت اس کی غذا، جی نماز اس کی غذا، اللہ کا ذکر اس کی غذا۔ اور دونوں کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے، روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ۔ شہر اندور کے بھرے بازار میں، شہر بھوپال کے بھرے بازار میں جسم کو راحت دینے والے سامانوں سے دنیا بازاروں کی دکانیں بھری پڑی، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان بھرے شہر میں کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں۔ روح کو راحت دینے والا سامان اللہ والوں کی محفلوں میں ملتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں ملتا ہے، یہاں سکون ملتا ہے۔ اس لیے دوستو، اہل علم حضرات کی قدر کریں، ان کو اپنے ہاں بلائیں، ان کو اپنے ہاں بٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی تعلیمات پر کان دھریں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سہانی ہو جائے گی اور آخرت بھی سہانی ہو جائے گی۔ یہ عاجز پھر سے ایک بار ان طلبہ عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، جس انتظام کے تحت یہ بچے پل کر بڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور یہاں تک کہ تکمیل تک پہنچے۔ یہ عاجز اس انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس پورے کے پورے نظام کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، اور یہ بچے یہی اب رک نہ جائیں، یہ حافظ قرآن کے ساتھ اب قاری قرآن بھی بنے، قاری قرآن کے ساتھ یہ عالم قرآن بھی بنے، اور یہ عالم قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنے، اور عامل قرآن کے ساتھ عاشق قرآن بنے۔ ابھی تو کئی مرحلے باقی ہیں، کئی مرحلے باقی ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف طوطے کی طرح رٹا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، سب سے چھوٹی صورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا اس صورت کے اندر۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ ایک نہ سوا نہ ڈیڑھ، نہ دو نہ تین، پورا ایک ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب بے نیاز کا؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی مل کر اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ایک ہے، ایک۔ اللہ اکبر کبھی۔ اب اللہ پاک نے اس میں اپنا تعارف کرایا، اس میں تعارف کرایا۔ اب ہم بچپن سے لے کر 55 تک، بلکہ عمر آخر تک نماز پڑھ کر، نمازوں میں اس صورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کر ہم نے زندگی گزار دی، لیکن ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر نہ سمجھ سکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے، بچپن میں جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی نے میرے اور آپ کے کان میں فوراً پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اذان کہی تھی اور تکبیر کہی تھی، جس کے دونوں کے الفاظ تقریباً ایک ہیں، سوائے تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے۔ اب اس پیغام کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ڈھول بجا دو، شور کرو، تالیاں بجاؤ، اور گھر کے اندر بندوق ہے تو فائرنگ کرو، خوشی کے مارے پٹاخے چھوڑو۔ کوئی ایسا کچھ فنکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے اس بچے کے کان میں جی، جس کو نہ یہ پتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا، میری ماں کا نام کیا، میرے ابا کا نام کیا ہے، کس ملک میں پیدا ہوا، یہاں کی زبان کیا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایسے الفاظ کہے۔ عقل میں نہیں آتی یہ بات، کیوں؟ دین اسلام اسی کا نام ہے۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کو کر گزریں۔ اس کر گزرنے کا نام، امتثال امر کا نام، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت چھوٹے سے بچے کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے میرے بندے، تو ابھی چھوٹا سا ہے اور
تو ماں کے تنگ و تاریک پیٹ سے رحم سے نکل کر دنیا میں باہر آیا ہے، اب تجھے یہاں ہر چیز بڑی بڑی نظر آئے گی۔ ماں کا رحم تو تنگ و تاریک تھا، اب یہ روشن کمرہ تجھے بہت بڑا نظر آئے گا، اور گھر کا آنگن تجھے بہت بڑا نظر آئے گا، اور مسجد کا مینار تجھے بہت اونچا نظر آئے گا، اور چمکتا دمکتا سورج اور رات کو چاند بہت بڑا نظر آئے گا۔ خبردار خبردار، یہ سب بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جس بچے کے کان میں پیدائشی طور پر اس بات کی گھٹی ڈال دی گئی ہو اور وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں یہ ٹھپا لگا دیا گیا ہو، خبردار، یہاں کوئی تمہیں دھمکائے، یہاں کوئی تمہیں ڈرائے، یہاں کوئی گدر بھپکی دے، بندر بھپکی دے، خبردار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رعب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، وہ بھی وہ انسان ہے، پیشاب کا بند لگ جائے تو تڑپتا پھرے، بخار ہو جائے تو جو ہے پریشان ہو جائے، پیر میں کانٹا چبھ جائے تو جھک کر نیچے دیکھنے پہ مجبور ہو جائے جی، اور اگر لوز موشن ہو جائے تو بڑے سے بڑا انسپکٹر، بڑے سے بڑا کلیکٹر، بڑے سے بڑا جتنے بھی یہ ٹر ہوتا ہے، جن کی آخر میں نام کے ساتھ میں ٹر ہے جی، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بھاگتا دوڑتا ہو جائے۔ یہ دستوں کی بیماری، ڈائریا کی بیماری ہے ایسی، اس میں اچھے اچھے سست لوگ چست بن جاتے ہیں اور تیز رفتار ہو جاتے ہیں، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں جانے پر۔ تو اللہ فرما رہے جس کو میں نے اتنا کمزور بنایا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رعب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا لفظ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی وہی رب میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب اللہ کو میں نے بڑا مان لیا، اپنا معبود مان لیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ جس کو بڑا کہے میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کے رسول مانتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب جب اللہ کو بڑا مان لیا، رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر میسنجر مان لیا، اب اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے جو بھی پیغام ہم تک پہنچائیں گے ہم اس کو بھی مانیں گے۔ حی علی الصلاۃ، اللہ فرما رہے ہیں نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں آ جاؤ نماز کی طرف۔ پیارے اللہ ضرور نماز کی طرف آئیں گے، لیکن اس نماز کے پڑھنے پہ ملے گا کیا؟ کہ حی علی الفلاح، اس پر آنے پر، اس پہ قائم کرنے پر، اس کے کھڑا ہونے پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ کہ پیارے اللہ وہ کامیابی کیسی ہوگی وہ بھی تو بتاؤ، کہ وہ کامیابی ایسی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو؟ کہ ہاں، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ اور پھر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیے میرے اور آپ کے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ودن منٹ ودن سیکنڈ کسی نے ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی تھی، اور صبح قیامت تک، مرتے دم تک، ہر دن مسجد کے بلند میناروں سے 5 دفعہ یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اذان کی، اور اس 5 مرتبہ کی اذان میں 25 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے اتنی اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد بھی ہم اللہ کو بڑا نہیں مان رہے، جو ہمیں ڈرا رہے ہیں ان کو بڑا مان رہے ہیں، جو ہمیں دھمکا رہے ہیں ان کو بڑا مان رہے ہیں۔ دوستو کہیں یہ شرک تو نہیں ہو رہا؟ یہ ہم سے کوئی شرک جلی اور شرک خفی تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ہمارے عقیدے کمزور تو نہیں ہو رہے؟ کہیں اللہ کی رحمت سے ہماری توجہ ہٹ تو نہیں گئی؟ ہائے ہائے دوستو، روزانہ کلمہ توحید پڑھ کر اور 4 کلمہ پڑھ کر اور 3 کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں، اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، کام کرنے والے عملے کو اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، ہر بڑے کو چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنے اور ہر چھوٹے کو بڑے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اساتذہ ہیں محبتوں کے ساتھ مل جل کر کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ گلاس نہیں، کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، دنیا کے منصفوں اور ججوں نے اپنی عدالتوں میں
تالے لٹکا دیے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کو نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ غفلت ہے، لہٰذا ہم اس رب کی یاد کریں، اس رب کا ذکر کریں، اس رب کے سامنے اپنا دامن پسار کے بیٹھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گائے والے بھینس والے ہوتے ہیں، جب ان کو گائے اور بھینس سے دودھ لینا ہوتا ہے تو اس کے بچے کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو وہ گائے اور بھینس اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کو ممتا جوش میں آتی ہے، اور جب اپنے تھنوں کی طرف جاتے ہوئے ان کو دیکھتی ہے تو وہ اپنا جسم کے اندر جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا دودھ تھنوں کے اندر ریلیز کر دیتی ہے۔ پھر مالک جب دیکھتا ہے کہ تھن برابر پواس گئے، دودھ سے بھر گئے، اس بچے کو وہاں سے ہٹاتا ہے، کسی کھوٹے سے باندھ دیتا ہے، کوئی ٹوکرا چارے کا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر اپنا برتن لے کر اس کا باقی دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے۔ تو جس طرح سے گائے بھینس پالنے والے اپنی بھینس کو اور گائے کو ممتا دکھا کر، ممتا کو جوش دلا کر اس سے دودھ لے لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کے سامنے گردن جھکا کر تھوڑا سا ذکر کر لیں، تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، تاکہ ہم جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ لہٰذا تھوڑی سی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیکھے، بس آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانکے اور اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور کرے تو اپنی گزری ہوئی زندگی میں گندگی نظر آئے گی۔ آج موقع ہے اس گندگی پر نظر کر کے ہم ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العال الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں،
آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ جی ہمیں آپ سے محبت ہے، اللہ جی آپ بھی ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ جی تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ جی بس ایک نظر، اللہ جی بس ایک نظر اس ادارے پر اور اس پورے مجمع پہ ڈال دیجئے۔ اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ اللہ جی بس ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے، محبت کی ڈال دیجئے، اللہ جی ڈال دیجئے، اللہ جی ڈال دیجئے، اللہ جی محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ اب زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی۔ اللہ چہرے پر جو داڑھی ہے یا اللہ داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ میرے پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، نامہ اعمال کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے رب بدل دیجئے، میرے پیارے رب بدل دیجئے، اچھے رب بدل دیجئے، سوہنے رب بدل دیجئے، پیارے رب بدل دیجئے، اچھے اللہ بدل دیجئے، پیارے اللہ بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آپ اگر اتنے ناراض ہو گئے ہیں، جیسا کہ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ آج ہم آپ کو منانے آئے ہیں، آج ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، پلیز اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائے، سونے اللہ راضی ہو جائے، پیارے رب راضی ہو جائے، اچھے رب راضی ہو جائیے۔ پیارے رب ہم نے دنیا میں بچوں کو دیکھا، اگر معصوم سا 2.5-3 سال کا بچہ ہو، ماں اس سے روٹھ گئی ہو، ناراض ہو گئی ہو اور گھر سے باہر نکال دے اگر رات کے وقت میں، تو بچہ دروازے پیٹتا ہے، دروازے تھپ تھپاتا ہے، امی مجھے اندر لے لو، دیکھو کالا کتا آ رہا ہے مجھے کاٹ لے گا، امی دیکھو وہ کوئی انسان آ رہا ہے مجھے اٹھا کے لے جائے گا، امی مجھے اندر لے لاؤ، مجھے امی اندر لے لو، مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ میرے پیارے اللہ وہ معصوم بچہ تڑپ کر ماں کو گڑ گڑاتا اور پکارتا ہے، وہ جانتا ہے اماں کے علاوہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں۔ اللہ جی ہمیں اس بات کا کامل احساس ہے، میرے پیارے ربا کے علاوہ ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں، ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ پھرانے والا نہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ جی آپ ترس کھا لیجیے۔ اللہ جی ہم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، کوئی شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہوتا ہے اور گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار بوڑھا ہوتا ہے، وہ اپنے پوتے اپنے بیٹے کے کندھے پہ سہارا لے کر وہ جہاں مہمان شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمام کی وزٹ کرنے اور تمام کی زیارت کرنے نکلتا ہے، اور اپنی کمزور سی بوڑھی کمزور نگاہوں سے وہ غور کر کے دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمارا قریبی مہمان، کوئی دور کا مہمان آیا ہوا ہو اور ہم سے اس کا اکرام نہ ہو سکے اور وہ روٹھ کے چلا جائے۔ خیر وہ اپنے کسی بچے کے سہارے سے چلتا ہے اور ڈھونڈتا وہ ایک کونے میں جاتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے بھائی جان آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہم آپ کے بہت پرانے رشتہ دار ہیں، فلاں شہر سے آئے ہیں۔ فوراً یہ بوڑھا اپنی باہیں پھیلا دیتا ہے، ہائے ہائے کیا بات ہے، آپ نے دل خوش کر دیا، ہمارے اس خوشی کے موقع پہ آپ آئے، پلیز آپ یہاں سے اٹھو، آپ کے بیٹھنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ پھر اپنے بچے سے خطاب کر کے کہتا ہے بیٹا یہ ہمارے پرانے اور بہت خاص مہمان ہیں، ان کو بیڈ روم میں لے کر جاؤ، ان کو اندر لے کر جاؤ، ان کا اکرام وہاں کرو۔ میرے پیارے اللہ دنیا والے پرانے رشتے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ہم آپ کے پرانے ہیں، اللہ ہم آپ کے پرانے ہیں۔ اللہ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کا نام پکارا ہے، آپ ہی کو پہچانا ہے کہ اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمارا بدن کا رواں گنہگار ہے، لیکن اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی، آج تک اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ ہی کے سامنے جھکی ہے اور انشاءاللہ آپ ہی کے سامنے جھکے گی بھی۔ میرے پیارے اللہ اس پیشانی کی وفاداری کی طفیل پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے،
پورے جسم کی مغفرت فرما دی۔ اللہ جی دنیا والے پرانے رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا تو آپ سے پرانا رشتہ ہے۔ یا اللہ میں بھی مسلمان ہوں اور مومن ہوں، یا اللہ میری ماں اور میرے باپ بھی مومن تھے اور میرے ماں باپ کے ماں باپ بھی مومن تھے، یا اللہ ہم تو پیڑھی در پیڑھی یا اللہ اہل ایمان چلے آ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا رشتہ تو بہت پرانا ہے آپ سے۔ اللہ اس پرانے رشتے کا خیال کر لیجیے، اللہ خیال کر لیجیے، اللہ خیال کر لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنے کاموں سے لگا لیجیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ ایک بوڑھا فقیر اور وہ بھی نابینا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ وہ ایک دروازے پر آیا اور اس نے خوب اچھی طرح قیافہ لگا کر اندازہ لگایا کہ یہ کسی بڑے سیٹھ کا، بڑے امیر کبیر کا گھر ہے، اس کی حویلی ہے، لہٰذا اس نے صدا بھی بہت اونچی لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب اس نے 3 مرتبہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو اس نابینا اندھے فقیر نے عجیب بات کہہ ڈالی، یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، میں کوئی چھیننے تھوڑے آیا ہوں، تیری مرضی کا سودا ہے، دینا ہو تو بھی بھلا، نہ دینا ہو تو بھی بھلا، لیکن پھوٹے منہ سے کم از کم عذر تو کر دے، یہ تو کہہ دے کہ آگے دیکھ پھر کبھی آنا۔ جب اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے، کس بخیل کا، کس کنجوس کا گھر ہے، ایک نوجوان اس منظر کو بھی دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں بھی سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کسی سیٹھ کا، کسی امیر کبیر کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کو بخیل کہہ دیا، آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کانپ گیا، لرز گیا، اس نے اس پیالے کو، کشکول کو جس میں بھیک مانگ رہا تھا، دیہ مارا زمین میں، اس کو توڑ دیا، مسجد کی چوکھٹ پکڑی اور صحن مسجد میں داخل ہوا اور پیشانی صحن مسجد میں رگڑنے لگا، خوب دیر تک معافی مانگی اللہ سے، اس کے بعد واپس باہر نکلا۔ وہ نوجوان انتظار میں تھا، بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تمہارا چکنا چور ہو چکا۔ اس بوڑھے نے عجیب بات کہی، بیٹا اس دروازے پہ صدا لگانے کے بعد آج عہد کر کے آیا ہوں، آج کے بعد مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے پیارے رب، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، کہ اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے بچائیے۔ میرے پیارے اللہ، اس مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر یا اللہ مسائل کا انبار ہے، یا اللہ پریشان ہیں، یا اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، کشادہ ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے، جوان ہو چکے، ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جن کے رشتے مل چکے سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، یا اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ تمام کی حفاظت فرما، شیر و شکر بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری حکومت کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما یا اللہ جو رعایت کریں، رعایا کے مسائل کی رعایت کریں، ان کی ضرورتوں کی رعایت کریں، ان کے آئلی مسائلوں کی رعایت کریں، ان کے مذہب کے مسائل کی رعایت کریں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے یا اللہ جو ہماری شریعت میں دخل اندازی کریں، جو ہمارے نظام کو درہم برہم کریں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو دھرتی کے بوجھ کو ان کے ناپاک وجود سے ہلکا کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے پیارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی اللہ خزانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی معدنیات کی حفاظت فرما، اور ایسے حکمرانوں کو مسلط فرما، ایسے حکمرانوں کو متعین فرما جو ان خزانوں کو نکالیں اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں۔ یا اللہ جو حکمراں ہیں، یا اللہ یہ تو خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، میرے پیارے اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے، رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے علماء صلاح ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جہت ستہ سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما۔ اللہ جو بچے حافظ قرآن بنے، یا اللہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
تو یہ آج 3 دن سے مسلسل دینی سفر پر ہے اور 2-3 رات سے سونا بھی نصیب نہیں ہوا. ابھی پھر بائی روڈ گجرات کی طرف جانا ہے. وہاں کل 9 بجے صبح میں کسی شہر میں حاجیوں کا پروگرام ہے. لہٰذا دل تو یہ چاہ رہا تھا میں سب سے مصافحہ کرتا، لیکن بہت ناممکن ہے، مشکل ہے، دیر ہو جائے گی. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ محبت بھرا جواب دے دیں اور میرے راستہ چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.